بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج 7 اپریل 2026 بروز منگل، سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیں۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ کنگ فہد کاز وے پر پاسپورٹ اہلکاروں کے لیے الیکٹرک اسکوٹر متعارف۔ مشرقی ریجن میں کنگ فہد کاز وے پر جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ نے اہلکاروں کے لیے الیکٹرک اسکوٹر متعارف کروا دیے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ان اسکوٹرز کی مدد سے مسافروں کو دی جانے والی سہولیات کا معیار بڑھے گا، بوڑھے مسافروں کو مدد فراہم کی جائے گی اور معذوری کے شکار افراد کا سفری طریقہ کار آسان بنایا جائے گا۔ یہ اسکوٹر پاسپورٹ کے ایریا میں گیٹس اور ٹریول لین میں موجود گاڑیوں کی آمد و رفت کو منظم کریں گے اور کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اہلکار اس جگہ جلد از جلد پہنچائیں گے۔ یہ اقدام ڈائریکٹریٹ کی جانب سے متعارف کروائے گئے ان اسمارٹ سولوشنز کا حصہ ہے جس کا مقصد مسافروں کے تجربے کو خوشگوار بنانا، کام تیزی اور ذمہ داری سے کرنا اور تمام پروسیجر آسانی سے کرنا ہے۔ یہ منصوبہ اس تیاری کا حصہ ہے جس کے تحت سعودی عرب کی تمام بندرگاہوں میں اسکوٹر پہنچائے جائیں گے۔ اوپیک پلس کا ورچوئل اجلاس، تیل کی مارکیٹ کی حالیہ صورتحال اور ضرورت کا جائزہ۔ اوپیک پلس کے 8 رکن ممالک جس میں سعودی عرب شامل ہے، اس نے ورچوئل اجلاس میں تیل کی عالمی مارکیٹ اور اس کی تازہ ترین صورتحال اور مستقبل کی ضروریات کا جائزہ لیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق رکن ملکوں میں سعودی عرب، روس، عراق، امارات، کویت، قازقستان، الجزائر اور عمان نے اجلاس میں مارکیٹ کے استحکام کے عزم کا اعادہ اور مئی 2026 کے لیے 2,06,000 بیرل پیداوار ایڈجسٹمنٹ کو لاگو کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایڈجسٹمنٹ اپریل 2023 میں اعلان کردہ 16,50,000 بیرل یومیہ کی جو اضافہ رضاکارانہ کٹوتیوں کا حصہ ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ 16,50,000 بیرل یومیہ کی کٹوتیوں کو مارکیٹ میں صورتحال کے مطابق بتدریج جزوی یا مکمل طور پر واپس بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ تیل کی مارکیٹ کی مسلسل نگرانی اور جائزہ لیا جاتا رہے گا۔ اوپیک پلس کے رکن ملکوں کا کہنا تھا کہ وہ محتاط حکمت عملی اپناتے ہوئے مکمل فلیکسیبلٹی برقرار رکھیں گے تاکہ ضرورت پڑنے پر پیداوار میں اضافہ، کمی یا سابقہ فیصلوں کو ریورس کیا جا سکے۔ نومبر 2023 میں اعلان کردہ 22 لاکھ بیرل یومیہ کی اضافہ رضاکارانہ ایڈجسٹمنٹ شامل ہے۔ ورچوئل اجلاس میں بین الاقوامی سمندری گزرگاہوں کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا گیا تاکہ توانائی کی ترسیل بلا تعطل جاری رہ سکے۔ سعودی عرب نے شمس سیٹلائٹ آرٹیمس 2 مشن کے ساتھ بھیج کر تاریخ رقم کر دی۔ سعودی اسپیس ایجنسی نے سعودی سیٹلائٹ شمس کے کامیاب لانچ اور اس کے ابتدائی رابطے کا اعلان کیا ہے، جسے اسپیس لانچ سسٹم SLS کے ساتھ آرٹیمس 2 مشن کے حصے کے طور پر بھیجا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق اس کامیابی کے ساتھ سعودی عرب آرٹیمس پروگرام کے تحت اسپیس مشن میں شمولیت اختیار کرنے والا پہلا عرب ملک بن گیا۔ اس کا مقصد سائنسی ایجادات میں تیزی لانا اور اعلیٰ معیار کی بین الاقوامی شراکت داری قائم کرنا ہے جس سے انسانیت کے لیے مستقبل میں خلا میں جگہ بنائی جا سکے۔ آرٹیمس 2 آرٹیمس پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جس کی قیادت انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کر ناسا کر رہا ہے۔ اس مشن کا مقصد 5 دہائیوں کے بعد انسانوں کو ایک مرتبہ پھر سے چاند کے قریب لے کر جانا ہے تاکہ مستقبل میں مریخ پر جانے کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ اس مشن کے ذریعے اورین خلائی جہاز میں 4 خلائی نور سوار ہیں، جبکہ مشن میں سعودی سیٹلائٹ شمس بھی بطور سائنٹیفک پے لوڈ شامل ہے۔ شمس سیٹلائٹ زمین سے 500 سے 70,000 کلومیٹر دور فاصلے پر ہائیلی ایلپٹیکل آربٹ جو HEO میں کام کرے گا۔ ریاض میں واٹر تھیم پارک ایکواریبیا 23 اپریل سے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ انٹرٹینمنٹ، اسپورٹس اور کلچر کی سب سے بڑی مرکز القدیہ سٹی نے واٹر تھیم پارک ایکواریبیا کو جمعرات 23 اپریل 2026 سے باضابطہ طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق ایکواریبیا، جسے مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا واٹر پارک قرار دیا جاتا ہے، اس کی گزشتہ ماہ سافٹ لانچنگ کی گئی تھی۔ اس دوران منتخب وزٹرز کو پہلی مرتبہ عالمی معیار کے مقام کا تجربہ کرنے کا خصوصی موقع فراہم کیا گیا تھا۔ یہ پارک تفریح، سپورٹس اور ثقافت کے لیے ایک عالمی مقام کے طور پر قدیہ سٹی کی پوزیشن کو مستحکم کرنے کی جانب ایک نیا قدم ہے۔ یہ پارک 2.5 لاکھ مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر پھیلا ہوا ہے جو 8 تھیم زون میں تقسیم ہے
اور ہر زون سعودی عرب کے مقامی جنگلی حیات اور منظر سے متاثر ہے۔ اس میں 7 ڈرائی رائڈرز بھی شامل ہیں۔ فوڈ اور بیوریج کے 25 آؤٹ لیٹس ہیں اور 7 ریٹیل سٹور پارک کے اندر واقع ہیں، جہاں مہمانوں کو سوئمنگ کے لباس سے لے کر سن کریم اور گفٹ سمیت ان کی ضرورت کی ہر چیز مل سکتی ہے۔ یہ پارک روزانہ دوپہر سے رات 8 بجے تک کھلا رہے گا، جبکہ جمعہ کا دن خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ واضح رہے، ایکواریبیا میں مختلف نوعیت کی تفریحی سرگرمیوں کی وسیع رینج کو شامل کیا گیا ہے، جس میں ہائی سپیڈ واٹر کوسٹر، ریکارڈ بریکنگ سلائیڈز، سرفنگ پیکیجز اور بڑے ویو پولز کے علاوہ فیملی کے لیے دیگر تفریحی مقامات شامل ہیں۔ مدینہ انٹرنیشنل کلچر فیسٹیول میں سعودی پویلین توجہ کا مرکز بن گیا۔ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ کے زیر اہتمام انٹرنیشنل کلچرل فیسٹیول کے 14ویں ایڈیشن میں سعودی پویلین نے ڈاکومنٹری ڈسپلے کے ذریعے سعودی عرب کی تاریخ اور اس کی قومی ترقی کو اجاگر کیا۔ سعودی پریس ایجنسی ایس پی اے کے مطابق اپنے کئی سیکشنز کے ذریعے یہ پویلین شاندار ثقافت اور تاریخی مواد کو پیش کر رہا ہے، جس سے گہری سعودی شناخت کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس میں چٹانوں پر نقش و نگار، ورثے کی کلیکشن اور وہ آثار قدیمہ شامل ہیں جو سعودی ریاست کے مختلف مراحل اور مختلف ادوار میں اس کی تہذیب کو ظاہر کرتے ہیں۔ بارش اور ژالہ باری نے البحر ریجن کی قدرتی دلکشی کو بڑھا دیا۔ حالیہ دنوں میں ہونے والی بارش اور ژالہ باری نے البحر ریجن کی قدرتی دلکشی کو مزید خوبصورت کر دیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وادیوں اور گھاٹیوں میں شفاف پانی کے تالاب نمودار ہو گئے، جس نے قدرتی منظر کو اور بھی خوبصورت بنا دیا۔ وادی میں ہر طرف سبزہ ہے، پودوں اور پھولوں نے علاقے کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیا۔ بعض مقامات پر ژالہ باری سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ زمین نے سفید چادر اوڑھ لی ہو۔ ٹیمپریچر میں کمی آئی ہے، موسم جو قدرے گرمی کی جانب مائل ہونے لگا تھا دوبارہ سے خوشگوار ہو گیا۔ سعودی عرب کی دمشق میں امارات کے سفارت خانے پر حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے شام کے دارالحکومت دمشق میں یو اے کے سفارت خانے پر حملے، فسادات اور توڑ پھوڑ کے واقعات کی مذمت کی ہے۔ ایس پی اے کے مطابق وزارت خارجہ نے بیان میں سفارتکاروں کو نشانہ بنانے والے حملوں اور تشدد کی کسی بھی کارروائی کو مسترد کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ مسجد الحرم میں 1 لاکھ سے زیادہ خواتین نے مذہبی پروگراموں سے فائدہ اٹھایا۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی میں مذہبی امور کی صدارت نے مارچ میں مسجد الحرم میں 1,09,363 خواتین کو جامع پروگرام اور خدمات فراہم کی ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق خدمات میں 56,569 خواتین کے لیے آگاہی اور رہنمائی کے پروگرام شامل تھے۔ حفظ قرآن کریم کے حلقوں سے 34,260 خواتین نے فائدہ اٹھایا، جبکہ 21,936 خواتین نے مذہبی اسباق میں شرکت کی۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔